السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے کل میرا ولاگ دیکھا، مجھے بہت میسیج آئے. ابھی میسیج کا میں جواب نہیں دے سکی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ رات کافی لیٹ میری فرینڈ کی ڈیڈ باڈی آئی. وہ کہتے ہیں نا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی پہچان اس کی ڈیتھ کے بعد ڈیڈ باڈی سے ہی ہوتی ہے. تو بس اس کے بعد صبح میں اس کے گھر پہنچی، اور وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا. میں بس اس کے بعد گھر پہنچی ہوں، جب آئی ہوں اور اس کو میں نے دیکھا، وہ تکلیف تو برداشت کے قابل ہی نہیں تھی. گھر آئی ہوں، آ کے میں نے تھوڑا آرام کیا کیونکہ طبیعت اپنی میری ٹھیک نہیں تھی. اور پھر میں اٹھی اور میں نے کہا کہ نہیں، اب میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا کوشش کروں کہ میں کسی کام میں بیزی کروں. تو آپ یقین کریں کہ میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنی الماری جوتیوں کی ٹھیک کرتی ہوں اور تھوڑا سا آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں کہ شاید میرا دھیان اور میرا دل تھوڑا سا ایک طرف بٹ جائے گا، کیونکہ بار بار دماغ میں دھیان سارا وہی باتوں کی طرف تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نہ بھولنے والی ہیں. جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں نا، وہ چاہے آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں یا آپ کے دوسرے رشتے ہوتے ہیں نا، تو پیار جو ہوتا ہے وہ صرف بلڈ ریلیشن سے نہیں، وہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی جب دل سے پیار کرتے ہیں نا، تو آپ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو بس جی، آج تو مجھے اس کی کوئی بات ایسی نہیں تھی جو بھولی میرے سے جا رہی ہو. ہر بات مجھے اس کی یاد آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے پھر یہی سوچا کہ میں اٹھ کے کچھ کروں، تو میں نے کہا میں اپنی جوتیاں ساتھ ساتھ سیٹ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ لگاتی ہوں. پہلے تو میں نے یہ تھا جی کہ آواز میں ہی بات کی، بعد میں نے اس پہ سارا وائس اوور کیا. میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کا. یہ آپ یقین کریں، ریکارڈنگ میں نے کوئی 3 دفعہ ڈیلیٹ کی، اور سارا بس جب آپ کا آپ کا ذہن نہ مطمئن ہو، سیٹ نہ ہو، تو آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. پر ایک زبردستی ہے کہ نہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو چھوٹی سی آپ کو پیاری سی ایک جوتی دکھائی، وہ میری بھائی کی بیٹی کی. آج سے 5 سال پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، جب وہ پاکستان آئی نا، تو میری بھابھی نا کچھ سامان، آپ کو پتہ ہے جب باہر کی تیاری کرتے ہیں تو بہت سامان بچ جاتا ہے، تو چھوٹا ہو جاتا ہے. اس نے سوچا کہ گرمیوں میں آئندہ اگلے سال یہ اس کو کہاں پوری آئے گی، تو وہ نا بن بیگ بنا کے تو وہ پھینکنے لگی. تو میں نے نا اس بن بیگ میں سے نا یہ جوتی نکال لی، اور نکال کے میں نے اپنے پاس رکھی. میں نے کہا نہیں، یہ میں جوتی نا جب یہ بڑی ہوئے گی میں اس کو دکھاؤں گی. مجھے اتنی وہ پیاری لگتی تھی. اس کے پاؤں میں ماشاءاللہ گورے گورے اس کے پاؤں اور موٹے موٹے سے پاؤں، اور اب ماشاءاللہ وہ 6-7 سال کی ہو گئی ہے. پر وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل اور دماغ میں نہ رہ جاتی ہیں. تو اب میں آپ کو مین جو بات ہے نا وہ بتاؤں کہ کوشش کرنا آپ لوگ بھی. آج جب میں فرینڈ کی طرف سے ہو کے آئی نا، تو یقین کریں وہ چیزیں جس طرح اس نے اپنے گھر کو سجایا ہوا تھا، اتنا پیارے طریقے سے بنایا ہوا تھا، ایک ایک چیز کو سیٹ کیا ہوا تھا. میں کہتی ہوں ایک عورت اپنے گھر کے لیے نا پوری زندگی قربانی دیتی ہے، گھر کی ایک ایک چیز اکٹھی کرتی ہے، اور اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کب چلے جانا ہے، اور وہ چیزیں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں. میں ہمیشہ شاید کئی ویڈیوز میں اپنے کہہ چکی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے وہی چیز دے دینی بہتر ہے، تاکہ لوگ لیں اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے. اور کوشش کیا کریں گھر میں زیادہ سامان نہ اکٹھا کریں. زندگی، وہ کہتے ہیں نا، انسان ایک پانی کا بلبلہ ہے. اس بلبلے نے کس ٹائم پھٹ جانا ہے آپ کو نہیں پتہ. اور ایسے ہے کہ سامان جو ہے وہ ساتھ ساتھ نکالتے رہا کریں. جو آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ وہی رکھیں. میں نے بھی سوچا کہ جو چیزیں نکالنے والی ہیں ان کو میں نکالوں اور میں کسی کو دے دوں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ویسے تو میں ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں، پر آج مجھے نا پھر تھوڑا سا ذرا زیادہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو بیزی بھی کروں. اور اسی لیے پھر میں نے آج یہ جوتیاں نکالیں، اور سردیوں کی جوتیاں میں ادھر ہینگ کر رہی تھی، اور ادھر میں اس لیے رکھ رہی تھی کیونکہ یہاں پہ نا رکھنی بہت ایزی ہوتی ہیں. یہ بیگ میرا کافی پرانا ہے، تقریباً 15-16 سال پرانا ہے. تو بس آپ کو بتاؤں کہ 2 سائڈ پہ آپ کو یہ خانے نظر آ رہے ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سارے ہینڈ بیگز، جب میں اس گھر میں آئی تو جو چیزیں ہاتھ آ رہی تھیں بس وہ میں رکھواتی جا رہی تھی، میں سیٹ نہیں کی تھیں. اب آہستہ آہستہ ان کو سیٹ کر رہی تھی کہ چلو اب میں ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے میں ان کو سیٹ کرتی جاؤں، تاکہ جب چیز نکالنی ہو تو وہ آرام سے نکل بھی آئے، اور جو چیزیں دینے والی ہیں وہ ساتھ ساتھ دے دی جائیں. تو بس اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں. اور باقی وہی بات آ جاتی ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا،
آج میں یہ دیکھ کے آپ کو بتاؤں، ہر بندہ رو رہا تھا، کسی کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان کی زندگی میں جو قدر کرنا ہے نا، وہ سب سے بہتر ہے۔ مرنے کے بعد آپ نے رونا تو کیا رونا، جب آپ نے زندگی میں ایک انسان کی قدر ہی نہیں کی، اس کی تکلیف کو سمجھا ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ آپ جب کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ غلطی پہ ہوں اور میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، پر وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زندہ جو لوگ ہیں نا، ان کی قدر کریں، جو آپ کا خیال رکھنے والے ہیں ان کو سمجھیں، ان کی قدر کریں، بجائے جب وہ ٹائم گزر جائے اور بعد میں آپ روئیں اور پچھتائیں تو کیا فائدہ۔ تو میں جب دیکھ رہی تھی نا، ایسے ایسے قریبی رشتے ہوتے ہیں جن کو میں دیکھ رہی تھی روتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، تو میرا دل بڑا دکھا۔ میں نے کہا کاش آپ لوگوں نے زندگی میں ہی قدر کی ہوتی تو شاید اس کی زندگی کے کچھ سال بچ جاتے، شاید اس کو اپنی زندگی سے کوئی امید ہوتی۔ اور انسان یہ جو ہوتا ہے نا کہ اتنی ینگ ایج میں ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی اتنی تھی، یہ میں باتیں مانتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی لکھی تھی۔ اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پر ایک چیز ہے نا کہ اگر ایک انسان کی آپ قدر کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کو دل سے مانتے ہیں، اس کی سب قدر کریں گے نا، تو شاید وہ کچھ اور ٹائم جی لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو تکلیف میں ہوتا ہے نا، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تکلیف، درد جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو ایک دیمک کی طرح، جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی جاتی ہے نا، اس طرح پریشانیاں، ٹینشنیں، تکلیفیں جو ہیں نا، وہ دیمک کی طرح انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، اندر سے کھا جاتی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ دیمک کی طرح کسی کو کھانے سے پہلے اپنی انسان کی قدر کریں، اس کا دھیان رکھیں، اور کوشش کریں بعد میں جو آپ پچھتائیں گے تو آپ اس پچھتانے سے پہلے اس انسان کی قدر کر لیں، تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور باقی یہ معاشرہ، یہ لوگ، یہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کسی کو ہنستا دیکھ نہیں سکتے، یہ تو 100% ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اتنے رشتے ایسے ہیں، جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے نا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور جب کوئی خوش ہوتا ہے تو بجائے ہر سڑن، جیلسی، حسد، یہ چیزیں بہت زیادہ نا آنے لگ جاتی ہیں، اور پھر وہی حسد، جیلسی جو ہوتی ہے نا، وہ اگلے انسان کو کھا جاتی ہے۔ پر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے نے کتنی مشکلیں، تکلیفیں جھیل کے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ بنا ہوا سب نظر آتا ہے، پر وہ نظر نہیں آتا کہ جس پہ انسان کی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس میرا آج کا بتانے کا، کہنے کا آپ سب کو یہی مقصد تھا، کوشش کرنا، جو باتیں میں نے آپ سب کے ساتھ کی ہیں ان باتوں پہ ضرور عمل کرنا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ بھی ہے تو ضرور کوشش کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور کوشش کرنا کہ کسی کو خوش کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور کسی کا اچھا ٹائم جو ہے نا، آپ لوگوں کو وہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ اچھا ٹائم گزارا ہوا ہے۔ اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا، وہ فوراً بھول جاتے ہیں سب۔ تو چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور باقی وہی بات آ جاتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا۔ میرے جتنی یوٹیوب فیملی ہے، میں ان کا بہت شکریہ دل سے ادا کرتی ہوں کہ وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو فل واچ کی ہے، دیکھی ہے دل سے، اور ضرور آپ لوگ دیکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا۔ اور بس یہی پیغام ہے میرا سب کے لیے، چیزوں سے پیار کرنا چھوڑ دیں، انسانوں سے پیار کریں۔ انسان واپس نہیں آتے، چیزیں سب بن جاتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ دنیا کا مال ہے، ہم نے یہیں پہ سارا کچھ چھوڑ جانا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو نہیں پتہ یہ اتنی ڈیپ باتیں جو میں سوچتی ہوں نا، شاید اگر آپ لوگ میری جگہ ہوں اور سوچیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب کیا ہے۔ تو
مجھے اجازت دیں، اور میری ان باتوں پہ ضرور ضرور آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، اور کوئی بات بھی اگر آپ کو میری اچھی لگے مجھے ضرور کامنٹ کرنا، مجھے بتانا، مجھے خوشی ہوتی ہے سچی آپ ساروں کے کامنٹس پڑھ کے۔ اور میں جن لوگوں کو ٹائم نہیں دے سک رہی ہوں ویڈیوز میں، ان کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ضرور ٹائم دوں گی، اور جیسے جیسے مجھے ملتا ہے میں ضرور ویڈیو واچ بھی کرتی ہوں اور کامنٹ بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور بس جی میں یہی ساروں سے کہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل آسان کرے۔ اوکے جی، اب اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔